السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال۔ ایران کے نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور جواد ظریف نے اپنی تقرری کے محض 10 دن بعد ہی استعفیٰ پیش کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے سابق وزیر خارجہ اور موجودہ نائب صدر محمد جواد ظریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ جواد ظریف نے مستعفی ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ کابینہ میں خواتین، نوجوانوں اور نسلی گروہوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کا اپنا وعدہ نہ نبھا سکا۔ مستعفی نائب صدر جواد ظریف نے کابینہ کے انتخاب میں اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے بتایا کہ امیدواروں کے چناؤ میں مہذب طریقے لاگو نہیں کروا سکا، وہ نتائج حاصل نہیں کر سکا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ جواد ظریف نے استعفے کی وجوہات میں اپنی اس پریشانی کا بھی اظہار کیا۔ نائب صدر کے طور پر اپنی تقرری کے بعد انہیں شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے بچوں کے پاس امریکی شہریت ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کو دیے گئے پیغام میں جواد ظریف نے کہا کہ میرا استعفیٰ آپ سات افسوس، مایوسی یا حقیقت پسندی کی مخالفت کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب اسٹریٹجک امور کے لیے نائب صدر کے طور پر میری افادیت پر شک کرنا ہے۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے جواد ظریف نے بتایا کہ وہ اپنے پیشے یعنی تعلیمی میدان میں واپس آئیں گے اور ایران میں ملکی سیاست پر کم توجہ دیں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے قاہرہ مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد نہ بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ خبر رساں NC حماس کا کہنا ہے کہ 2 جولائی کو طے پائے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اسرائیل پر زور ڈالیں۔ حماس کا کہنا تھا کہ مصالحت کار ہمیں جو بائیڈن کے جنگ بندی ویژن اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں 2 جولائی کو ہوئے مذاکرات کے دوران طے پائے نکات پر عمل درآمد کے لیے اپنا منصوبہ پیش کریں۔ اپنے بیان میں حماس کا کہنا تھا کہ مصالحت کاروں کو چاہے کہ وہ مذاکرات کے مزید ادوار پر زور دینے کے بجائے اسرائیل پر مذاکرات کے دوران طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے زور ڈالیں۔ نئی تجاویز سے اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ، مصر اور قطر کی جانب سے اسرائیل اور حماس کو 15 اگست کے روز قاہرہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے نئے دور کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ واضح کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 40,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی بربریت کا شکار ہو چکے ہیں، جس میں آدھے سے زیادہ آبادی صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر 30 راکٹ داغے، تاہم اسرائیل کی حفاظت کرنے والے آئرن ڈوم نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل پر بڑا حملہ کرتے ہوئے ڈزنوں راکٹ فائر کیے، تاہم حزب اللہ کے راکٹوں کو روکنے کے لیے اسرائیلی دفاعی نظام نے کوئی میزائل فائر نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج یعنی IDF نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات کے وقت لبنان سے شمالی اسرائیل کی طرف 30 راکٹ فائر ہوئے، جن سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ IDF کے مطابق راکٹوں میں سے کئی کھلے علاقوں میں گر کر پھٹ گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اس حملے کے جواب میں اس علاقے پر حملہ کرے گی جہاں سے راکٹ فائر کیے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق حزب اللہ سے وابستہ TV المیدان پر حزب اللہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کاتیوشا شاہ راکٹوں سے 146ویں ڈویژن کے نئے اسرائیلی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ واضح کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ اور اپنے کمانڈر فواد شکور کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے۔ اسرائیل ایران کی طرف سے ایک بڑے حملے کا منتظر ہے۔ اسرائیل کے سرکاری TV چینل کان کا کہنا ہے کہ ایران نے ماہ اپریل سے اب تک متعدد بار اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں، مگر اب کی بار وہ ایک بڑے حملے کی تیاریوں میں ہیں۔ اس دوران بتایا گیا کہ اسرائیلی فضائیہ نے اپنے ملازمین کی بیرون ملک روانگی پر پابندی لگا دی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو گزشتہ 31 جولائی کے روز تہران میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران اور حماس پر حملوں کی ذمہ داری اسرائیل پر ڈالتے ہوئے ایران نے اسے سخت جواب دینے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ فلسطین پر وقت کا فرعون غاصب اسرائیل ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور وہاں انسانیت سسک رہی ہے، جس کا مظاہرہ آئے روز دنیا دیکھ رہی ہے۔ یوں تو اسرائیل 76 سال سے فلسطینیوں پر ان کی اپنی زمین تنگ کرتے ہوئے ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مگر گزشتہ سال 7 اکتوبر سے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف شروع ہوئی بہیمانہ کارروائی نے تاریخ میں ظلم کی تمام داستانوں کو شرمسار کر دیا ہے۔ ظالم اسرائیل اب تک 40,000 سے زائد نہتے فلسطینیوں کی جانیں لے چکا ہے اور شہداء میں کثیر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، جبکہ غزہ مکمل ملبے کا ڈھیر اور ہزاروں افراد زخمی و لاپتہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنی بربریت میں بم برساتے ہوئے نہ اسکول، اسپتال کی تفریق کی اور نہ ہی پناہ گزین کیمپ اس سے محفوظ رہے۔ زخموں سے چور ہزاروں فلسطینی بچے یتیم ہو کر دنیا بالخصوص مسلم ممالک سے شکوے کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جو جنگل زدہ غزہ سے ایک معصوم فلسطینی بچی نے دنیا کو دیا ہے۔
غمزدہ اور بلکتی ہوئی معصوم بچی کا یہ شکوہ مسلم دنیا کے آنکھیں کھول دینے اور ضمیر کو جگا دینے کے لیے کافی ہے، لیکن امید کوئی سازگار دکھائی نہیں دیتی۔ فلسطینی میڈیا کی جانب سے جاری ہوئی اس ویڈیو میں بچی نے روتے ہوئے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دنیا اور نہ ہی آخرت میں کہیں بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ بچی نے عرب ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا عرب ممالک ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہیں ہماری مشکلات دیکھ کر تسکین ملتی ہے؟ اس دل دہلانے والا پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم دنیا کی آنکھیں کھلے گی اور ان کا ضمیر جاگے گا یا نہیں؟ کیا وہ اسرائیل کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے؟ ایران نے امریکہ کے کہنے پر اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کی کارروائی روک دی ہے۔ اب اسرائیل پر فوری حملہ نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق کویتی اخبار الجریدہ نو منتخب ایرانی صدر مسعود نے ایران کے رہبر اعلیٰ خامنہئی کو اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی 2 ہفتوں کے لیے روکنے پر قائل کر لیا۔ اب اسرائیل پر فوری حملہ نہیں ہوگا۔ امریکی قیادت نے ایران کو پیغام دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کم از کم 2 ہفتوں کے لیے جوابی کارروائی ملتوی کرے، جس پر ایران نے امریکی مطالبے سے اتفاق کیا۔ اس سے قبل ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری نے چینی ہم منصب وانگ زی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا۔ علی باقری نے کہا کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے، جس پر چینی وزیر خارجہ نے ایران کی سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ کے لیے حق دفاع کی حمایت کی۔ عمان کے الحسینہ پیلس میں امریکی ارکان کانگریس کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات ہوئی، جبکہ شاہ اردن نے کہا ہے کہ اردن کسی ملک کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا اور اپنے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس 14 تا 15 اگست ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان دارالحکومت انقرہ کے صدارتی سوشل کمپلیکس میں فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات 5 ماہ کے وقفے سے طے پا رہی ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قتل عام، علاقے میں انسانی بحران اور فائر بندی کی کوششیں اردوغان عباس مذاکرات میں ایجنڈے کے موضوعات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایران اسرائیل کشیدگی سمیت بڑھتے ہوئے علاقائی تناؤ پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ صدر محمود عباس 15 اگست کو ترکیہ قومی اسمبلی کی جنرل کمیٹی سے خطاب کریں گے۔ عباس کا اسمبلی سے خطاب 31 جولائی کو فلسطین تحریک مزاحمت حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد ترکیہ کی طرف سے فلسطین کے ساتھ بھرپور تعاون کے دوبارہ اعلان کا مفہوم رکھتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایران کو چین کی حمایت کا یقین دلایا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ علی باقری سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا قتل ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ چین ایران کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو بھی براہ راست نقصان پہنچا ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا قتل علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بنا ہے۔ اس سے قبل ایرانی صدر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ مغرب کے دوہرے معیار سے اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر نے یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے دوہرے معیار سے اسرائیل کا حوصلے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو مشرق و سطح میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران اسرائیل پر ممکنہ حملے کے بارے میں ایک بار پھر خبردار کیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے اناڈولو کی رپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن نے ایران کے لیے پیغام کے حوالے سے صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کارروائی سے باز رہنے کا پیغام دیا۔ صدر جو بائیڈن نے اسی نوعیت کا انتباہ 1 اپریل کو اسرائیل کے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر فضائی حملے کے جواب میں ایرانی راکٹ اور ڈرون حملوں کے بعد دیا تھا۔ اس حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 7 رہنماؤں سمیت 2 اعلیٰ جنرل بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ 31 جولائی کو حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کے ایران کے دارالحکومت تہران میں شہادت اور اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے اہم کمانڈر فواد شکور کی بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں شہادت کے بعد سے مشرق و سطح میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حماس اور ایران نے اسرائیل پر اسماعیل ہنیہ کے قتل کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ تل ابیب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ایران نے ایرانی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی دھمکی دی ہے، جبکہ لبنانی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے بھی فضائی حملے میں شہید کیے گئے کمانڈر فواد شکور کی شہادت کے خلاف انتقامی کارروائی کی توقع ہے۔ ایلن مسک دنیا کی امیر ترین شخصیات میں سے ایک اور معروف بزنس ٹائکون ہے، جنہیں اس قرار رس کا سب سے خطرناک آدمی قرار دیا گیا۔ برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کے مطابق ایڈنبرگ فیسٹیول میں خطاب کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور اسکاٹش نیشنل پارٹی کے رہنما حمزہ یوسف نے دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک اور بزنس ٹائکون ایلن مسک پر کڑی تنقید کی اور انہیں قرار رس کا سب سے خطرناک آدمی قرار دیا۔
رپورٹ کے مطابق حمزہ نے کہا کہ مسک نفرت انگیز نظریے کو بڑھانے اور تقسیم کا سبب بننے کے لیے اپنے اربوں کی دولت اور اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ وہ سفید فام بالادستی پسندوں کو ان کے سازشی نظریات میں ملوث کر کے فروغ دے رہا ہے۔ ایلن مسک نے اپنے 193 ملین پیروکاروں کے سامنے اپنی فضول باتوں کو بڑھاوا دیا جو پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ ایلن مسک برطانیہ میں خانہ جنگی کی امید کر رہا ہے۔ اس نے یہ الفاظ بار بار استعمال کیے ہیں اور لوگوں کو اکسایا ہے۔ اس کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ سیارے کے سب سے خطرناک آدمیوں میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب نے اپنے ویژن 2030 ریفارم حکمت عملی کے ایک حصے کے تحت سرمایہ کاری سے متعلق قانون میں اہم تبدیلیاں کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ترمیم شدہ قانون کے تحت سرمایہ کاروں کے حقوق اور آزادی کو ایک مضبوط فریم ورک میں فراہم کرتی ہے، جسے شفافیت اور کاروباری سرگرمیوں کو آسان اور بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ ترمیم شدہ قانون سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، جس میں قانون کی حکمرانی، منصفانہ سلوک اور جائیداد کے حقوق کے ساتھ دانشورانہ املاک کے تحفظ، یقینی اور فنڈز کی منتقلی کا بھی آسان بنایا گیا ہے۔ نیا قانون رجسٹریشن کے عمل کو مزید سہل بنائے گا۔ لائسنسنگ کے پیچیدہ ضروریات کو ایک آسان نظام سے تبدیل کیا جا سکے گا۔ سرکاری لین دین اور سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نئے سروس سینٹرز متعارف کرائے جائیں گے۔ نئے قانون میں سرمایہ کاری دوست اقدامات، جس میں سول لین دین کے قانون، نجی شعبے کے شراکت داری قانون، کمپنیوں کے قانون، دیوالیہ پن سے متعلق قانون اور خصوصی اقتصادی زونز کی تشکیل سمیت سرمایہ کاری کے کئی اقدامات شامل ہیں۔ بین الاقوامی ادارے کے سروے سے معلوم ہے کہ خلیجی ریاستوں کی دارالحکومتیں دنیا کے ان 10 شہروں میں شامل ہیں جن میں رہائش اختیار کرنا پسندیدہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اکنامسٹ یونٹ کا گلوبل لائیبلٹی انڈیکس میں زیادہ تر لوگوں نے خلیجی ریاستوں کی ترجیح دی ہے۔ ادارے نے کہا کہ خلیجی ریاستیں دنیا میں مستحکم اور مضبوط ترین معیشت کے علاوہ سب سے زیادہ پرامن ہیں۔ خلیجی ریاستوں کی مجموعی قوت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سرمایہ کار یہاں بڑا سرمایہ لگا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ ریاستیں دنیا بھر کے ہنرمندوں اور نمایاں کارنامے انجام دینے والوں کی توجہ کا مرکز بھی ہیں۔ واضح کے انڈیکس میں دنیا کے 173 شہروں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں 5 اہم سہولتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ان شہروں میں استحکام ہو، صحت خدمات اور بہترین ماحول ہو، اچھی تعلیم اور بہترین بنیادی ڈھانچہ ہو۔ ترکیہ کے وزیر قومی دفاع یاشر گوئل نے کہا ہے کہ ماحول سازگار ہونے کی صورت میں ترک اور شامی حکام تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کے دائرہ کار میں یکجا ہو سکتے ہیں۔ یاشر گوئل نے برطانوی خبررساں ایجنسی رویٹرز کو انٹرویو میں یہ بات بتائی۔ شام کے ساتھ جاری معمول کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے وزیر گوئل نے کہا کہ اگر مناسب حالات پیدا ہوتے ہیں تو ترکیہ اور شام معمول کی کوششوں کے دائرہ کار میں اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے نئے چیف جسٹس سید رفعت احمد نے آج پیر کے دن خبردار کیا کہ عدلیہ میں اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی بے قاعدگیوں میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل کے دفتر اور سپریم کورٹ بار اپیلیٹ ڈویژن کے استقبالیہ میں دوران خطاب انہوں نے طلبہ احتجاج میں ہلاک لوگوں کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں طلبہ اور سارے ملک کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس تحریک کی مدد کی۔ طلبہ نے نابرابری کے خلاف بڑی بیداری لائی۔ طلبہ اور عوام کے انقلاب کے باعث مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے۔ اس مرحلے پر ہم ملبے پر کھڑے ہیں، ہمیں نئی شروعات کرنی ہے۔ اخبار ڈیلی اسٹار کے موجب چیف جسٹس نے خبردار کیا کہ عدلیہ میں کوئی بھی بے قاعدگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان میں نجی ہاؤسنگ اسکیم ٹاپ سٹی کے معاملے میں مداخلت سمیت پاکستان آرمی ایکٹ کی دیگر خلاف ورزیوں پر انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل DG لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق سابق DGI SI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی۔ ISPR نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔